السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اے سمندر شور نہ کر، عشق روٹھا ہے مجھ سے، تو دل جوئی نہ کر، دل میں ہزار دکھ لیے آیا ہوں، تو خود میں سما لے اب دیر نہ کر۔ اے سمندر تو شور نہ کر، دل ٹوٹا ہے میرا، تو میری دل جوئی نہ کر۔ رات کی تاریکی میں وہ گرے پینٹ سیاہ شرٹ میں ملبوس، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، سی ویو کے کنارے کار کے بونٹ پر بیٹھا دنیا سے ناراض معلوم ہو رہا تھا، جبکہ سیاہ ٹائی اور گرے کوٹ سمندر کی ریت کی زینت بنے ہوئے تھے۔ براؤن آنکھیں سرخ تھیں، جیسے ان کو جانے کب سے نیند نصیب نہ ہوئی ہو۔ گھنے سیاہ بال سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوا سے لہرا رہے تھے۔ گلابی ہونٹ سگریٹ پی پی کر اپنا اصلی رنگ کھو چکے تھے۔ سمندر کی لہروں سے بھرپا ہونے والا شور بھی اس کے اندر کا شور کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، تم میری ہو، تم میری ہو، نہ ہونا مجھ سے جدا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بکواس بند کرو اپنی۔ ارے عمر کا نہیں تو رشتوں کا ہی پاس رکھا ہوتا۔ گھن آتی ہے مجھے تم جیسے انسان سے، چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، گھٹیا انسان۔ وہ اپنے تلخ ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ موبائل کی چنگھاڑتی آواز سے وہ حال میں لوٹا تھا۔ اس نے ایک بیزار سی نظر موبائل پر ڈالی تھی۔ موبائل پر ایک خوبصورت سی، ذرا فربا جسامت کی نفیس سی خاتون کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ نام کی جگہ سٹیپ مدر لکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کب تک آؤ گے؟ یہاں سب مہمان آ چکے ہیں، بارات بھی آنے والی ہے، جلدی آ جاؤ بیٹا۔ سب مجھ سے کتنی بار پوچھ چکے آپ کا۔ نمرا بیگم انتہائی محبت سے گویا ہوئی تھیں۔ وہ اس کی سوتیلی ماں تھیں، لیکن کبھی سوتیلا جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ نمرا بیگم کے گھر والے بھی انتہائی نرم طبیعت اور سادھالو تھے، وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس میں اور اپنے سگے بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ موم، آپ جانتی ہیں مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ مجھے بار بار وہاں آنے پر فورس کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدہ تاثرات لیے خشک لہجے میں بولتا اپنی ماں کا دل دکھا گیا تھا، جو پر امید سی اس کی منتظر تھی۔ بیٹا، آپ کے ڈیڈ بھی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں بزنس کے سلسلے میں، وہ بھی شادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ بھی نہیں آؤ گے تو سب کو کتنا برا لگے گا۔ کچھ دیر کے لیے آ جاؤ پلیز۔ آخر آپ کی اکلوتی خالہ کی شادی ہے۔ نمرا بیگم نے ایک اور اپنی سی کوشش کی تھی۔ نمرا بیگم کے آخری جملے پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اوکے موم، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کی گزارش کو مزید رد نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ بیٹا۔ نمرا بیگم دل سے مسکرائی تھی۔ خدا حافظ، وہ روکھے لہجے میں کہتا کال منقطع کر چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی عزت نہ کرتا ہو یا انہیں پسند نہ کرتا ہو، لیکن دانش ان سے ریزرو رہتا تھا۔ وہ کم گو سنجیدہ سا اکھڑ مزاج تھا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیتا تھا۔ نمرا بیگم نے اپنی نرم مزاجی اور اپنی محبت سے اپنے شوہر اور بیٹے کا دل جیت لیا تھا۔ احمد ملک صاحب سے نمرا بیگم کی دوسری شادی ہوئی تھی، جبکہ ان کی پہلی شادی اپنے پھپھی زاد فراز سے ہوئی تھی۔ فراز صاحب نے نمرا بیگم کے بھانج پن کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد ہی ان کی شادی احمد صاحب سے ہوئی، جو ان کے دور کے رشتہ دار تھے۔ ان کی پہلی محبوب ہمسفر بیوی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 5 سالہ دانش اور اپنے محبوب شوہر کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد ہی نمرا بیگم احمد صاحب کے نکاح میں آئیں۔ 7 سالہ دانش ان کی تڑپتی ممتا کی تسکین کا ذریعہ بنا تھا۔ دانش ہاتھ کی انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ ایک ہی کش میں ختم کر کے اسے سمندر کی گیلی ریت پر پھینکتا گاڑی کے بونٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا۔ ریت پر پڑا اپنا کوٹ ٹائی اٹھا کر جھاڑتا کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا وہ سمندر پر الوداعی نظر ڈالتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ نہانے چلا گیا تھا۔ 20 منٹ کی لگاتار محنت کے بعد وہ آئینے کے سامنے تیار کھڑا اپنا مکمل معائنہ کر رہا تھا۔ سفید شرٹ پر نیلی واسٹ کوٹ، نیلی پینٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے وہ ناراض سا شخص بہت حسین لگ رہا تھا۔
اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ مضبوط قدم چلتا کار میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ بینکویٹ پہنچا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ خود کو مضبوط کرتا بینکویٹ میں داخل ہوا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کو دھچکا لگا تھا۔ براؤن آنکھوں میں حیرت کے ساتھ تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہاں موجود عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں کھونسے ترچھی نظروں سے اسٹیج پر بیٹھی سجی سنوری دلہن کو دیکھ کر گفتگو کر رہی تھی۔ دانش نے اسٹیج پر نظر ڈالی تو سب گھر والے وہی موجود تھے، کچھ کھڑے تھے تو کچھ بیٹھے تھے۔ اس کی نانی اور ماں سر تھامے دلہن کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں، جبکہ اس کی دونوں مامیاں دلہن کے سر پر کھڑی جانے کیا بول رہی تھیں۔ اس کے دونوں ماموں پریشانی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ سب کچھ ناسمجھی سے دیکھتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ موم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دانش کی آواز پر سب نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ نمرا بیگم روتے ہوئے دانش کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بیٹا، سب ختم ہو گیا۔ موم کچھ بتائیں تو مجھے، ہوا کیا ہے؟ دانش نے نمرا بیگم کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ بیٹا، وہ لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ ان کے بیٹے نے میری بہن سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس نے گھر والوں سے چھپ کر اس لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے، نمرا بیگم رندے ہوئے لہجے میں کہتی دوبارہ دانش کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دانش نے اپنی خمدار پلکیں اٹھا کر سرخ جوڑے میں بت بنی دلہن کی طرف دیکھا، جو شاید سکتے میں تھی اپنی کم مائیگی پر۔ موم، سائڈ پر آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دانش اپنے سینے سے لگی نمرا بیگم کے کان میں سرگوشی کرتا ایک خاموش گوشے کی طرف چل دیا تھا۔ نمرا بیگم بھی ناسمجھی کے عالم میں دانش کے پیچھے ہو لی تھی۔ بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ موم، آپ نانی ماموں سے میرے لیے بات کریں۔ کیا مطلب؟ دانش، تمہارے لیے کیا بات کروں میں؟ نمرا بیگم حیرت زدہ سی گویا ہوئی۔ آپ میرے لیے ہاتھ مانگے اپنی بہن کا۔ صاف لفظوں میں کہوں تو میں آپ کی بہن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، دانش نے ازلی روکھے انداز میں جواب دیا۔ اس نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی، جیسے وہ شادی کی نہیں کوئی کار خریدنے کی بات کر رہا ہو۔ نمرا بیگم دانش کی جرأت پر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی، جو ڈٹھائی سے ان کے سامنے کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ آپ بات کر رہی ہیں یا میں خود جا کر بات کر لوں؟ نمرا بیگم کو اپنی جگہ جمے دیکھ دانش نے ایک اور بار اپنی زبان کو زحمت دی۔ وہ خالہ ہے آپ کی، دانش؟ نمرا بیگم نے اس کو رشتہ یاد دلانا چاہا۔ سگی نہیں ہے، پورا خاندان جانتا ہے، دانش نے نمرا بیگم کی بات کی سی کی۔ عمر میں بڑی ہے وہ آپ سے، نمرا بیگم نے ایک اور فرق بتایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دانش نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کی نظر میں اس نے نارمل بات کی تھی۔ نمرا بیگم شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ان کو اپنی بہن کی بھی فکر تھی، لیکن وہ جذبات میں کوئی غلط فیصلہ کر کے اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر طرح سے دانش کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ان کی بہن سے۔ بیٹا، آپ کے ڈیڈ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ نمرا بیگم نے ایک اور حربہ آزمایا تھا۔ ان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ جائیں پلیز، نانی ماموں سے بات کریں۔ وہ بیزار سا بولا تھا۔ دانش بیٹا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کرو گے آپ اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے رہے ہو؟ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، آپ اچھی طرح سوچ لو۔ موم، میں نے سوچ لیا ہے اچھی طرح، آپ پلیز جائیں۔ نانی ماموں سے بات کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ ان کو راضی کریں، دانش حتمی انداز میں گویا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں بات، تم یہی کھڑے رہنا۔ نمرا بیگم دانش کو ہدایت کرتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امی، منیب بھائی، قادر، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ تم دونوں بہنیں تو عذاب ہو ہم پر، کوئی کسر نہیں چھوڑی تم دونوں بہنوں نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں۔ پہلے تم طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، اب تمہاری یہ منحوس بہن رخصت ہونے سے پہلے ہی ٹھکرا دی گئی ہے۔ شائستہ بیگم آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اپنے دل و دماغ میں بھری خناس زبان کے ذریعے نکال رہی تھی۔ شائستہ، اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بہنوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا ہو تو
خاموشی سے سائیڈ میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ منیب صاحب اپنی بیوی کی بدزبانی پر اپنا غصہ ضبط کرتے شائستہ بیگم کو دبے لفظوں میں دفع ہونے کا کہہ چکے تھے۔ شائستہ بیگم منہ کے زاویے بگاڑتی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ نمرا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھائی میں سمرا کا ہاتھ دانش کے لیے مانگتی ہوں آپ سے، کیا آپ اپنی بہن کی یہ خواہش پوری کریں گے؟ نمرا بیگم سوالی بنی کھڑی اپنے گھر والوں کے جواب کی منتظر تھی۔ نمرا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ نفیسہ بیگم اپنی بیٹی نمرا کی خواہش سن کر بھڑک اٹھی۔ امی وہ سگی خالہ نہیں ہے دانش کی، نہ ہی ان کا خون کا رشتہ ہے۔ ہو سکتی ہے ان کی شادی، بس آپ لوگوں کی رضامندی چاہیے۔ نمرا تم مجھے اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی، کیسی بے ہودہ باتیں کر رہی ہو؟ منیب صاحب بھی اپنی بہن کی خواہش سے نالاں نظر آ رہے تھے، جبکہ خاموش کھڑے قادر صاحب اور ان کی زوجہ فرخندہ کے چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات تھے۔ ان دونوں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا انہیں نمرا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ ناول ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔